بس یہ ہے فرق جمیل، اس کے لب پر واہ ہے اور میرے لب پر ہائے ہے اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ۔ ان کا جلوہ کون دیکھے؟ حضرت حسرت موہانی پیر صاحب قبلہ کے والد گرامی کے لکھے ہوئے کلام، اللہ اکبر، کیا نغمگی، کیا ترتیب ہے لفظوں کی، کیا خوبصورت شاہکار عارفانہ رنگ چھیڑے ہیں انہوں نے۔ تو مجھے حضرت فرما رہے ہیں نواز بھائی کے بار بار کہ حضرت کے والد کا کلام دل باغ باغ ہو رہا ہے سن کے، اللہ کریم ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں حسرت موہانی کی زمین پر شاعر نے لکھا، ان کا جلوہ کون دیکھے کس سے دیکھا جائے ہے، ان کا جلوہ کون دیکھے کس سے دیکھا جائے ہے، یہ وہ جلوہ ہے کہ خود جلووں کو بھی غش آئے ہے، یہ وہ جلوہ ہے کہ خود جلووں کو بھی غش آئے ہے، مجھ میں اور شم حرم میں بس یہ ہے فرق جمیل، اس کے لب پر واہ ہے اور میرے لب پر ہائے ہے۔ اور اگلا شعر سنیں، محرم آ رہا ہے نا، کربلا میں گل کھلائے تھے نبی کے لال نے، کربلا میں گل کھلائے تھے نبی کے لال نے، باغ طیبہ سے حسینیت کی خوشبو آئے ہے، باغ طیبہ سے حسینیت کی خوشبو آئے ہے، ان کا جلوہ کون دیکھے کس سے دیکھا جائے ہے، یہ وہ جلوہ ہے کہ خود جلووں کو بھی غش آئے ہے۔ مرزا طیب ارشد صابری جب نعت پڑھ رہے تھے، مجھے ایک باپ کی بیٹے کو کی ہوئی نصیحت یاد آ گئی، شعری شکل میں ایک باپ نے بیٹے کو نصیحت کی، اس نے کہا جز اس کے ہر ایک چیز اضافی ہے میرے لال۔ یہ مصرع یہاں تو چار لوگوں کے ماشاءاللہ دل کو لگا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی چھوئے۔ جز اس کے ہر ایک چیز اضافی ہے میرے لال، دہلیز در فاطمہ کافی ہے میرے لال، جز اس کے ہر ایک چیز اضافی ہے میرے لال، جز اس کے ہر ایک چیز اضافی ہے میرے لال، دہلیز در فاطمہ کافی ہے میرے لال، کچھ بھی ہو جی دہلیز در سیدہ کافی ہے میرے لال، کچھ بھی ہو وفاداری زہرا سے نہ ہٹنا، میں ترغیب دے رہا ہوں، کچھ بھی ہو پھر سنیں، جز اس کے ہر ایک چیز اضافی ہے میرے لال، دہلیز در سیدہ کافی ہے میرے لال، کچھ بھی ہو وفاداری زہرا سے نہ ہٹنا، یہ سارے گناہوں کی تلافی ہے میرے لال، کچھ بھی ہو وفاداری زہرا سے نہ ہٹنا، کچھ بھی ہو وفاداری زہرا سے نہ ہٹنا، یہ سارے گناہوں کی تلافی ہے میرے لال، یہ سارے گناہوں کی تلاف، ہر فرشتہ غلام زہرا کا، آپ نے نہیں سنے ہوں گے مصرے، ہر فرشتہ غلام زہرا کا، سب کے ہونٹوں پہ نام زہرا کا، ان کے والد حبیب رب خود بھی کرتے ہیں احترام زہرا کا، صوفیہ مسندوں سے اٹھتے ہیں جب بھی آتا ہے نام زہرا کا، اور رزق عالم میں بانٹنے والے، رزق عالم میں بانٹنے والے کھا رہے ہیں طعام زہرا کا، رزق عالم میں بانٹنے والے کھا رہے ہیں طعام زہرا کا، اور کاش کہہ دیں یہ مصطفیٰ حمزہ، کاش کہہ دیں یہ مصطفیٰ حمزہ، ہو گیا تو غلام زہرا کا، ہو گیا تو غلام زہرا کا۔ دیکھیں کمال بیبیاں ہیں جہان میں، لیکن کمال بیبیاں ہیں، مجھے پتہ چلے آپ سب زندہ ہیں تو میں اس لیے اس غرض سے نعرہ حیدری لگاتا ہوں، نعرہ حیدری۔ دیکھیں 100 گنا طاقت بڑھتی ہے اس نعرے سے، وہ طاقت سنائی دے، نعرہ حیدری۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ کائنات کی واحد بیٹی ہیں
یہ کائنات کی واحد بیٹی ہیں جنہیں رسول اللہ نے باپ کی ماں کہا ہے، ام ابیہا، یعنی باپ کی ماں، باپ کی ماں ام ابیہا، صرف سیدہ کے لیے استعمال کیا رسول اللہ نے۔ تو سماعت کریں، کمال بیبیاں ہیں جہان میں لیکن شرف تمام ہوئے دختر رسول کے بعد۔ کمال بیبیاں ہیں جہان میں لیکن شرف تمام ہوئے دختر رسول کے بعد۔ زمانے بھر میں سبھی بیٹیوں میں باپ کی ماں نہ تھی بطول سے پہلے ہے بطول کے بعد۔ زمانے بھر میں سبھی بیٹیوں میں باپ کی ماں نہ تھی بطول سے پہلے نہ ہے بطول کے بعد۔ سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر، سبقت نہ لے سکی۔ آپ کو پتہ یہ کون ہستی ہیں؟ ایک شاعر نے کہا یہ فاقہ کش بہشت کی جاگیر پائے گی، تحفے میں حق سے آیا تطہیر پائے گی، رحمت کرے گی ناز وہ توقیر پائے گی، یعنی خدا سے شبر و شبیر پائے گی، یعنی خدا سے شبر و شبیر پائے گی۔ دل ہے غنی کہ مادر آل رسول ہے، حق کی امانتوں کا خزانہ بطول ہے، حق کی امانتوں کا خزانہ بطول ہے۔ سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر، سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر، بس ختم ہو گئی ہے فضیلت بطول پر، بس ختم ہو گئی ہے فضیلت بطول پر۔ اپنی عبادتوں پہ زمانے کو فخر ہے، کرتی ہے افتخار عبادت بطول پر، کرتی ہے افتخار۔ اور دیکھیں اللہ اکبر، جز کے انہوں نے کہا بس اس پہ بات تمام کرتا ہوں اور ثنا خان کو ایوان سے بلاتا ہوں۔ جز کے ہر ایک چیز اضافی ہے میرے لال، جز کے ہر ایک چیز اضافی ہے میرے لال، دہلیز در سیدہ کافی ہے میرے لال۔ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو وفاداری زہرا سے نہ ہٹنا، یہ سارے گناہوں کی تلافی ہے میرے لال، یہ سارے گناہوں کی تلافی ہے میرے لال۔ اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس مسجد کو میں پہلے بھی حاضر ہوا، اللہ نے مجھے شرف دیا، ہم نے اس کو ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے، ظاہر ملین لوگوں نے اس کو ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے۔ وہ حیرت کرتے ہیں جب کہا جاتا ہے جی سیمنٹ استعمال نہیں ہوا، سریا استعمال نہیں ہوا، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس پہ محنت کتنی لگی ہے، ریاضت کتنی لگی ہے، اس پر کتنا وہ کیا ڈیووشن تھا جس نے ڈاکٹر فروخ حفیظ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس طرف لا کے کھڑا کر دیا۔ مظفر صاحب کا وہ شعر ہے بڑا مشہور، آپ کو معلوم ہوگا، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، نہ ہر ایک کو نصیب ہوتے ہیں۔ مظفر وارسی کا ایک کلام ہے، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، آواز دی تو اپنے ہی اندر، جو ڈھونڈنے نکلتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے۔ محشر میں قرب داور محشر ملا مجھے، ایسا پیمبروں کا پیمبر ملا مجھے، کھلتی مہکتی بھیگتی راتوں کے موڑ پر وہ حجرہ درود میں اکثر ملا مجھے، اور جسے ملا اسے اللہ نے یہ بھی نصیب کیا۔ کسی نے، میں نے عرض کیا آتے ہی، مجازی محبت میں تاج محل بنا دیا، تاج محل کسی نے مجازی محبت میں بنا دیا، اسے حقیقی نصیب نہیں ہوئی، کسی کو حقیقی نصیب ہوئی، اس نے مسجد پاک کا شریف بنا دی اور اللہ کے حضور پیش کر دی۔ یا اللہ میں یہی کر سکتا تھا، میرے بس میں یہی منفرد تھا کہ تیرے بارگاہ میں پیش کروں۔ آج وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، آج زبان خلق سے نکلتا ہے اس کو دیکھ کر سبحان اللہ۔ لوگ ادھر آ کر اپنی تصویر بنوانا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں چاروں طرف نور نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ سفید ایسا لگتا ہے سفید یاقوت جڑا ہوا ہے اس میں، دراصل اس میں کسی کے دل کے خون کے قطرات جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیا عجب اشک ہے جو آنکھ سے بہتا ہی نہیں،
حضرت پیر طریق شمس العارفین حضرت فرخ حفیظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے شعر سنیں. کیا عجب عشق ہے جو آنکھ سے بہتا ہی نہیں، سبز رکھتا ہے مجھے سوکھنے دیتا ہی نہیں، سبز رکھتا ہے مجھے. اس مسجد میں جس قدر خون ناب ان کا اور جس قدر انہوں نے یہ عشق زاری کر کے اللہ کے حضور سر وہ سجود ہو کر شکر گزاری کر کے ایک ایک اینٹ ایک ایک مرمر کی تختی لگائی ہے. پروردگار عالم نے ان کو کن محلات کن باغات میں پروردگار نے ان کے ملک کیا ہوگا. دعا کریں اللہ ان کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے. دعا کریں. یہ کسی کو نصیب ہوتی ہیں یہ آہوزاریاں، یہ کسی کو عشق کی منزلیں نصیب ہوتی ہیں. ہر ایک کے مقدر میں یہ مراتب نہیں ہوتے. اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. پوری دنیا کے ناظرین دیکھ لیں کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں نہ سریا استعمال ہوا ہے نہ سیمنٹ استعمال ہوئی ہے، بلکہ کسی کا دل استعمال ہوا ہے. اس نے اپنے دل سے اس مسجد کو بنایا، دل سینے سے نکالا اور رب کے حضور پیش کر دیا. اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے اور ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے. انہوں نے اللہ کی بھی اطاعت کی اور اس کے بندوں کی بھی خدمت کی. یہ ہوتا ہے صحیح ولی کامل. یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے. عارفانہ کلام میں پیش کرتے ہوئے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں. حضرت علوی میاں کا کلام ہے. میرا مزاج الگ ہے، انتخاب بھی الگ ہے. سماعت کریں. آپ نے شاید نہ سنا ہو. گر یار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو، گر یار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو، گر اپنا ہو سنم کوئی ہو نہ ہو. خیش و یگانہ کیا ہے جو میں بھی نہ ہو، تو ہو تیری قسم کوئی ہو نہ ہو. اور الفت میں تیری سارا جہاں ہم سے چھٹ گیا، یہاں کس کو ہے علم کوئی ہو نہ ہو. اور علوی و سفلی ہوں نہ ہوں، پاپوش سے تیری اے مظہر اتم کوئی ہو نہ ہو، اے مظہر اتم. دیکھو بتا گئے پیر صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سارا عالم ہو کا ہے، جھگڑا میں اور تو کا. اللہ ہمیں اس ہو کے عالم میں مستانہ وار زندگی نصیب کرے. ایک ایک قدم پہ اس کی رضا. غوث اعظم کے ایک فرمان کو 2 مصروں میں شاعر نے لکھا ہے کہ رنج اچھا نہیں، رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. جس پر رب راضی اس پر سب راضی. اللہ تعالیٰ پیر طریقت سراج السالکین شمس العارفین حضرت قبلہ الحاج ڈاکٹر حافظ فرخ حفیظ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی درجات بلند فرمائے. آج ان کی کاوش اور ان کے صاحبزادگان اس پر عمل پیرا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حافظ پیر حسن حفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مزید توانائی عطا فرمائے، مزید ہمت عطا فرمائے اور اس مشن پر گامزن فرمائے. بارگاہ مقصود کونین میں نذرانہ عقیدت کے لیے ایک اور شاہکار ثنا خان نوجوان خوشگلو خوش الحال ممتاز و محترم جناب بھائی محمد شکیل اشرف کو بلا رہا ہوں. مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد، مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد. ہاں یہی ہوتا ہے بھائی، یا علی کہنے کے بعد نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سیکنڈ اس سے قبل کہ شکیل بھائی نعت شریف کا آغاز کریں، بھائی محمد شکیل اشرف کے والد گرامی کا وصال ہوا پچھلے دنوں. ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. پیر صاحبان کی دعا ہے بس. میں تو ترجمان بنا ہوا ہوں. اتنا خوش نصیب بیٹا جنہوں نے دنیا کو دیا، جو حضور کی غلامی میں جی رہا ہے، چل رہا ہے. ایک ایک لفظ شکیل بھائی کا پڑا ہوا. اللہ ان کے والد کے درجات کی بلندی کا باعث بنائے. وہ
کہتے ہیں نا، وہ ایک شاعر نے کہا کہ آوارگی کی ساری حدوں سے گزر گیا. وہ پوری دنیا میں سفارت تھی ان کی، دنیا کے کونے کونے تک وہ گئے. کہتے ہیں آوارگی کی ساری حدوں سے گزر گیا، مرنے کے بعد بھی میرا لاشا نہ گھر گیا. کس طرح پالتا میں پھر آزار عشق کا، میں جب جوان ہوا تو میرا باپ مر گیا. قدر کرو اپنے ماں باپ کی، قدر کرو، قریب قدر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو قدر نصیب فرمائے. شکیل بھائی کے والد کے اللہ درجات بلند فرمائے. یہ لفظ لفظ حضور کی مدحت کا پڑھتے رہیں گے اور ان کی قبر میں ٹھنڈک پہنچتی رہے گی. سماعت کریں محمد شکیل اشرف. سامن میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں آج کی اس عظیم محفل پاک اور اس عظیم مسجد میں. دل خوش ہو گیا ہے اس مسجد کو دیکھ کر، اور اتنے سالوں سے یہ مسجد بن رہی تھی. میں نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بڑے محترم، بڑی محبت، بڑے پیار کرنے والے عاشق رسول الخاج محمد نواز گندل صاحب. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے حکم کیا اور میری خوش قسمتی پیر ڈاکٹر احسن حفیظ صاحب دامت برکات ملالیہ آپ تشریف فرما ہیں. پیر شمیم صابر صابری صاحب دامت برکات ملالیہ آپ تشریف فرما ہیں. اللہ تعالی ان کا سایہ سب کے سنوں پہ سلامت رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کیونکہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، میرا دل ہے کلام اقبال سے اپنی حاضری کا آغاز کروں. درود پاک بآواز بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مسجد میں بیٹھے ہیں، اس سے بہتر ذکر کیا ہوگا؟ جس کا ہاتھ سلامت ہے ہاتھ کھڑا کرے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا فسالا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ نہیں پاب نغمہ پھنسے لے گلو لگا نہیں باب
بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اگرچہ بت جماعت ریاستیوں میں مجھے ہے حکم عزازہ اللہ اس کا ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے جو دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہے مجھے ہے حکم عزازہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بولو بولو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے سارے کو دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت قضا آئے دیدار عطا کرنا دیدار کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں جب تنہا داد میری کرنے مدنی جی آ جانا رسول اللہ مدنی جی آ جانا رسول روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت قضا آئے آقا دیدار عطا کرنا سبز گنبد والا منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار کرنا ایک مرتبہ سب کہنا سبز گنبد والا جب وقت نظر آئے آقا دیدار کرنا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا ہو جائے کرم کی ایک
کرم کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے ہو جائے کرم کی ایک نظر ہو جائے کرم کی ایک نظر اب رات گزرنے والی اب رات گزرنے والی اب رات گزرنے والی اب رات گزرنے والی اس میں پھر سے جائے گزر اس میں پھر سے جائے گزر ہاں اس میں پھر سے ہو جائے پورا مجمع کہیں اب رات گزرنے والی ہاں اب رات گزرنے والی اب رات گزرنے والی ہاں اب رات گزرنے یا رسول اللہ اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے یا رسول اللہ اب رات گزرنے والی ہاں اب رات محفل میں رنگ نرالا ہے اب موج میں کملی والا ہے موج میں کملی والا ہے اب موج میں کملی والا ہے اب موج میں کملی والا ہے محفل کا رنگ نرالا ہے اب موج میں کملی والا ہے روتے ہوئے پھول نہ جائے سحر روتے ہوئے پھول نہ جائے سحر اب رات گزرنے والی اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی اب رات گزرنے والی ہے میں اسپیشلی قبلہ پیر صاحب سے دعا لینے کے لیے یہ دو اشعار میرے اپنے شہر کے ایک شاعر نے لکھے ہیں میں نے بڑی محنت سے یہ پڑھے ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں خان میری حیات میں ایسا مقام آ جائے میری حیات میں ایسا مقام آ جائے میری حیات میں ایسا مقام آ جائے اندھیرے گھر میں وہ ماہ تمام آ جائے اندھیرے گھر
تمام آ جائے اندھیرے میں وہ ماہ 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 تمام آ طلب ذرا بھی نہیں مجھ کو بادشاہی کی نبی کے کاش نبی کے کاش نبی کے کاش غلاموں میں نام آ جائے نبی کے کاش جو غلام ہے ہاتھ کھڑا کرے نبی کے کاش غلاموں میں نام آ جائے نبی کے کاش غلاموں میں نام جائے نبی کے کاش غلاموں میں نام آ جائے نبی کے کاش غلاموں میں نام آ جائے اور بھائی نور سلطان صدیقی صاحب بھائی سلیمان صاحب طیب صاحب حمزہ بھائی اللہ اس محفل پاک کا صدقہ جتنے بھی آئے ہیں آج اللہ سب کو بعد اب مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو کھڑا میرے تاغوتے باق کے منہ یارو کھڑا میں رہتا ہوں سلیمان بھائی طیبہ کو کر کے منہ یارو ہوا کے دوش پہ شاید پیام آ جائے ہوا کے دوش شاید پیام آ جائے ہوا کے دوش شاید پیام آ جائے بڑا بلند ہے تیرا مقام یا سیدہ بڑا بلند ہے تیرا مقام یا سیدہ بڑا بلند ہے تیرا مقام یا سیدہ بڑا بلند ہے تیرا مقام یا بڑا بلند ہے تیرا مقام یا سلام بنت محمد سلام بنت محمد سلام یا سیدہ بڑا بلند ہے تیرا مقام یا
سیدہ بڑا بلند ہے تیرا مقام یا سیدہ سلام بیت محمد سلام یا سیدہ بڑا بلند ہے تیرا مقام یا اللہ جو ہاتھ اٹھائے آج خالی نہ جائے بڑا بلند ہے تیرا مقام یا سلام بیت محمد سلام یا سیدہ بڑا بلند تیرا نبی سے لے کے علی تک علی سے حسن و حسین تمہارے گھر میں ہے سارے امام یا سیدہ تمہارے گھر میں ہے سارے امام یا سیدہ تمہارے گھر میں ہے سارے امام یا سلام بیت محمد سلام آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو میں آپ درجہ کمال پہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہ صرف ایک ماہر سرجن، بہت اچھے منتظم، بلند مرتبہ روحانی پیشوا، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھے ڈیزائنر اور خطاط، بہت اچھے ادیب، اعلیٰ درجے کے مقرر اور انجینئر تھے، بلکہ آپ کو بے شمار دینی و دنیاوی علوم پہ مکمل دسترس حاصل تھی، اور سب سے بڑھ کے مخلوق خدا سے محبت رکھنے والے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ہر کام دنیاوی لالچ کے بغیر رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی خاطر تھا۔ عبادت و ریاضت، محنت اور مشقت، خدمت خلق، شب بیداری، مسلسل مصروفیات اور بے شمار سفر آپ رحمت اللہ علیہ کا روزمرہ کا معمول تھا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام شریعت کی پابندی اور اس کی ترغیب آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا شعار تھا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ دوسروں کو نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ عرصہ 25 سال تک مسلسل سفر و حضر، بیماری یا صحت، خود بھی کسی فرض نماز کی جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عشق تھا۔ اسی محبت کے اظہار اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے مقابلہ حسن نعت اور محافل نعت کو شروع کروایا، ساتھ ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی۔ انجمن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے میلاد شریف کی تقریبات سارا سال جاری رہتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ نئی نسل میں بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ MBBS ڈاکٹر
اور آئی اسپیشلسٹ تھے۔ آپ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بھی رضا الہی کی خاطر مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ اور 4.5 لاکھ سے زائد آنکھوں کے آپریشن بغیر کسی معاوضے کے کیے۔ اب مسجد پاک وگا شریف کے تعمیراتی کام کے حوالے سے کچھ حقائق گزارش کرنا چاہوں گا۔ مسجد پاک وگا شریف جو اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، یہ صرف عمارت ہی نہیں بلکہ فن تعمیر، فن خطاطی، قدرت کے جمالیاتی حسن، تاریخ انسانی کی درخشندہ روایات، تہذیبوں کا ارتقاء، اسلامی نظریاتی پس منظر اور روحانی تقدس کا حسین مرقع ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں مذہب، فن، تاریخ اور روحانیت کا امتزاج نظر آتا ہے، اور اس میں انسانی کردار اور مہذب معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرنے والے 3 حقائق علم، بصیرت اور اوج تخیل جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ مسجد کی ابتدا سے اب تک کسی بھی مرحلے پہ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی یا رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جس چیز کی ضرورت پیش آئی وہ اللہ کریم نے ہماری زبان سے ادا ہوئے بغیر ہی عطا کر دی۔ نہ ٹیکنیکل امداد کسی سے لینی پڑی، نہ تعمیراتی شعبے میں کسی محتاجی کا سامنا کرنا پڑا۔ جس کام کی ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ ڈیوٹی دینے والے کو اس کا اہل بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ کام اسی تسلسل سے جاری ہے اور تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ مختلف ممالک میں کام کرنے والے تعمیر کے معروف ماہرین جب مسجد شریف کو دیکھنے آئے اور انہوں نے جب ایک ہی ہاتھ سے مختلف کام، سنگ مرمر کی سائزنگ اور بیلنسنگ، جوڑ ملانے، سنگ تراشی، سنگ مرمر پہ کشیدہ کاری، کارونگ، خطاطی، معنی خیز آرٹ ڈیزائننگ، رنگین قیمتی پتھروں کی پالش اور جڑاؤ کا عمارتی حسن اور اس طرح کے بہت سے پہلوؤں پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اسے فن تعمیر کا حسن لطافت قرار دے دیا۔ مسجد پاک وگا شریف کی تمام فنی تخلیق اور آرٹ ڈیزائننگ تنہا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست سنگ مرمر کی سلوں پہ اپنے ہاتھ مبارک سے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنگ مرمر پہ براہ راست 8 مختلف رسم الخط میں خطاطی فرمائی۔ جب اسے سنگ مرمر پہ ابھارا گیا اور کشیدہ کاری سے مزین کیا گیا تو اس خطاطی کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک شاندار قومی یادگار اور اثاثہ قرار دیا۔ اس مسجد میں سفید سنگ مرمر پہ کشیدہ کاری، پالشنگ، قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں کا جڑاؤ بھی ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تربیت یافتہ نوجوان ٹیم نے سر انجام دیا۔ دوسری تمام یادگاری تعمیرات کے برعکس اس مسجد کے کام کی نہ تو پہلے سے کوئی منصوبہ بندی کی گئی، نہ کسی خاص بجٹ کا تعین کیا گیا، بلکہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرمایہ کل جان کے بغیر متعین وسائل کے توکل کی بنیاد پہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔
किसी भी तंजीम, इदारा, मुकामी या कौमी हुकूमत या गैर मुल्की अतिया कुनिंदगान से ना अतियात के लिए कहा गया और ना इस मकसद के लिए यहाँ कोई गल्ला रखा गया और ना ही अवाम से किसी किस्म के अतिये की अपील की गई। मस्जिद की तामीर के साथ साथ आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2002 में यहाँ आँखों के जुमला अमराज के इलाज मुआलजे का आगाज़ फरमाया। 2002 से अब तक सिर्फ इस मस्जिद में 7 लाख से ज़ायद अमराज़ चश्म और दीगर मरीज़ों का मुफ्त अद्वियात के साथ इलाज मुआलजा किया जा चुका है, जिसमें आँखों के 34,000 से ज़ायद ऑपरेशन और 74,800 से ज़ायद मरीज़ों की नज़र की दुरुस्तगी बजरिया कंप्यूटर और ऐनक की गई। वो तमाम लोग मेरे खुसूसी शुक्रिए और दुआओं के मुस्तहिक हैं जिन्होंने मस्जिद की तामीर में वालेहाना तनदही से हिस्सा लिया, अपनी जिस्मानी खिदमात के अलावा फराख दिली से यहाँ पे ताउन किया। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें तारीख़ हमेशा याद रखेगी। मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ जो इस तकरीब में दामे दरमे कदमे सुखने शामिल हुए। इस तकरीब के इनेकाद में रास्तों को सजाया, लाइटिंग की, साउंड लगाया, पार्किंग, सिक्योरिटी या किसी भी किस्म की ड्यूटी सर अंजाम दी। आखिर में इस रूहानी महफिल को रौनक बख्शने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का और ख़ुसूसन तमाम पीर साहिबान मशाइख़ इज़्ज़ाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। इस रूहानी महफिल को पूरी दुनिया में बसने वाले अहले मोहब्बत को लाइव देखने और सुनने का मौका मिला। इस काविश पे मैं इस तकरीब को लाइव चलाने वाले तमाम साथियों और ख़ुसूसन ARYQ TV वालों और उनकी टीम का बेहद मशकूर हूँ। दुआ है कि अल्लाह करीम आप सब की तमाम दिले मुरादें पूरी फरमाए और आप सबको सही सलामत महफिल के इख्तिताम पे अपने घरों तक पहुँचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही है। वो कहते ना, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मज़ा आज की रात है, मांगने का मज़ा अल्लाह की रहमत अल्लाह के घर में। और ऐवान के आखिरी सनाखा, आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा ने रसूल हाफिज अलहाज खुदा का खास एक एहसान है ये औलिया